بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فیس بک کے اوپر یہ کچھ دیر پہلے ایک دوست نے یہ پوسٹ ایک وائرل کی، تو یہ پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے میرا کمنٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کمنٹ میں نے کیا تھا کہ یہ تصویر کے درمیان میں جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ جو آپ نے پوسٹ لگائی ہے، اور درمیان میں یہ جو تصویر آپ نے لگائی ہے، یہ کون ہے اور اس حدیث کا حوالہ مکمل دیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے تھے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہیں پکڑ کر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا صدقتا، کہ یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انی مرۃ الرحمن من رانی فقد را الحق، میں رحمان کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو یہاں پر اب کئی قسم کے سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے جو لکھا کہ اس کا حوالہ دیں، اس قسم کی پوسٹنگ آپ کو فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پہ اکثر ملیں گی، اور لوگ کوئی تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے کہ اصل ماجرا کیا، اصل حقیقت کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جب آپ کو ایک چیز کی تحقیق ہی نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، تو آپ منہ اٹھا کے اس کو شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، وائرل کرتے جا رہے ہیں، اور کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں۔ جبکہ دوسری جانب جب ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ دیکھیں نیچے حوالہ مکمل آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا بخاری نام ہے، اس کا باب ہے، اور اس کی حدیث نمبر 104 ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ ہیں کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک پوسٹ ہے، لیکن حوالہ مکمل ہے تاکہ کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے تو وہ تلاش کر سکے۔ اور حدیثوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کا نام اور جناب رقم الحدیث لکھیں کہ رقم الحدیث کون سا ہے، اور ساتھ مطبوعہ لکھیں کہ کس مطبوعہ کی کس مکتبے کی چھپی ہے یہ کتاب، اور ساتھ یہ بھی لکھیں کہ اس کا سن اشاعت کون سا ہے، اور اس طریقے سے اس کا صفحہ نمبر، اس کی جلد نمبر۔ تو یہ مکمل حوالہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ دیا کریں جب بھی کوئی اس قسم کی کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی واقعہ یا کچھ بھی ہو، تو یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ مکمل حوالہ دیا جائے۔ نہیں تو ہوگا یہ کہ بھیا وہ آپ کو جو ہے نا اس کا عذاب ہوگا، اس کا عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں، مرزا غلام قادیانی تھا، میرے سامنے یہ ایک فولڈر ہے، یہ دیکھیں، ہم نے یہ کچھ پوسٹیں بھی بنائی تھیں۔ اب مرزا قادیانی بھی تو یہی کام کرتا تھا۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 209 کے اوپر وہ کہتا ہے، اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔ اب ہم نے یہاں پہ چیلنج کیا کہ کون سی حدیث ہے بھائی، کون سی صحیح احادیث یہ تم جو کہہ رہے ہو، یہ کوئی دکھاؤ تو صحیح ہمیں، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ اب دیکھیں، اس نے یہ حوالہ آپ کو نظر، ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ 118،
اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ ہم نے یہاں پہ سوال کیا کہ کون سی احادیث ہے بھائی؟ بعض احادیث، کوئی اس کا حوالہ دو، کوئی ہمیں الفاظ دکھاؤ، کوئی جلد، کتاب، صفحہ، رقم الحدیث، لیکن نہیں۔ مرزا قادیانی کا کام تھا وہ جھوٹ بولتا تھا، افطرا باندھتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 75 کے اوپر، اور سارے نبویہ میں بھی ایسا ہی تھا کہ اس مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا۔ اس قسم کی بے شمار میری کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کے شہرہ آفاق 200 جھوٹ، آپ وہ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مرزا غلام قادیانی کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا تھا حدیث کا نام لے کر۔ اب اس پوسٹ کو دیکھ لیں، اب یہ دو بندوں نے اس کو یہ پہلے یہ بلکہ اور بھی کافی 8 بندے ہیں، 8 یہ اور 9ویں غالباً یہ صاحب ہے، انہوں نے بس منہ اٹھا کے اس کو شیئر تو کر دیا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں کہ بھائی یہ پہلے دیکھ تو لیں کہ یہ کہاں پہ ہے، آیا یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، یا مطلب کہ یہ کہیں پہ ہے بھی کہ نہیں۔ جہاں تک میں نے تحقیق کی یا ریسرچ کی ہے تو یہ دیکھیں آج شاملہ سافٹ ویئر میرے سامنے کھلا ہے، یقین مانیے میں نے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ریسرچ کی ہے، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، انی مرات الرحمان لکھ کے میں نے سرچ کیا۔ اب آج شاملہ سافٹ ویئر کتنا بڑا ہے، آپ لوگ اس جو استعمال کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اس کے اندر رکھی ہیں، اور صرف حدیثوں کی کتابوں کو ہی دیکھ لیں تو یہ متون الحدیث میں آپ دیکھ لیں یہ کتنی احادیث کی کتابیں ہیں جناب، ہاں جی کتنی کتابیں ہیں، اور یہاں پہ اجزائے احادیثیہ کے اندر دیکھ لیں آپ، اور نیچے جا کے آپ مزید اتنی کتابیں یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں۔ میں ان کتابوں کے نام ہی صرف پڑھنے شروع کر دوں تو مجھے کوئی گھنٹہ لگے گا لگ بھگ۔ یہ پھر مخطوطات میں دیکھ لیں، شروح میں دیکھ لیں، تخریج و زوائد میں دیکھ لیں، یہ کتب الالبانیہ میں دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ اور بھی بڑی کتابیں، اور تفاسیر دیگر فقہ کی کتابیں، مجھے یہ کہیں بھی نہیں ملی یہ حدیث، واللہ عالم، دیکھیں مجھے تو نہیں ملی۔ اب میں کیا کہوں اس کے اوپر، میں کیا حکم لگاؤں؟ آپ کیا سمجھے کہ بھائی جب میں نے ریسرچ کی مجھے تو ملی نہیں، اب میں اوپر سے دیکھیے کتنی بڑی زیادتی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا، اور جس نے مطلب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، اور جناب بیچ میں یہ مولوی صاحب کی یہ مولانا کون ہے، پیر صاحب ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون ہے، درمیان میں تصویر ان کی لگا دی۔ تو سمجھنے والے کیا سمجھیں گے؟ میں تو یہ سمجھاؤں کہ بھائی میں اس تصویر کو، اس پوسٹ کو دیکھ کے یہ سمجھاؤں کہ یہ مولوی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے جس نے دیکھا اس نے معاذ اللہ کو دیکھ لیا، یا جس نے مجھے دیکھا اس نے نبی پاک کو دیکھا، اور جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، وہی بات ہے۔ یہ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ تو اس قسم کی پوسٹنگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گی، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے مسلمانوں اس قسم کی پوسٹنگ شیئر نہ کیا کرو، تحقیق کر لیا کرے، ریسرچ کر لیا کرے، اور خاص کر کے اتنی بڑی زیادتیاں نہ کیا کریں، اپنے پیر کو، اپنے مولوی کو، اپنے کو اتنا تو سر پہ نہ چڑھائیں یار، کوئی خدا کا خوف کر لیں یار۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، ہم سبھی اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ کوئی پیر مولوی مفتی کو کوئی سینگ تو نہیں لگ گئے، کوئی بہت کوئی کیا بن گیا، وہ کوئی عاجز بندہ ہے یار، ہم سبھی عاجز بندے ہیں۔ ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے، تبع تابعین کے سامنے، اولیاء اللہ کے سامنے ہم بالکل عاجز بندے ہیں، اللہ کے سامنے تو بالکل بندے ہیں، عاجز بندے ہیں۔ تو یہ اتنا بھی زیادتی نہ کریں کہ بھیا اس کو کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا وہ پکڑ کے عجیب سی ایک چیز بنا کے لو جی پیش کر دو، اور لوگ پھر مذاق اڑاتے پھرے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ دیکھو جی مسلمان کیا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے کام نہ کیا کریں، بس یہی ایک ریکویسٹ ہے، اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ ہمارا چینل ہے جی ختم نبوت ٹائم، جس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، اور تاکہ کوئی سی بھی نئی ویڈیو آئے تو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے۔ یہ دیکھیں جیسے اوپر مجھے نوٹیفکیشن آئے ہوئے ہیں تو ایسے آپ کو بھی ایک نوٹیفکیشن مل جائے گا جی کوئی نئی ویڈیو آئی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کام کیا کریں، اور
آنکھیں کھول کے رکھیں، بڑے سازشی لوگ، بڑے بڑے فتنہ باز لوگ دنیا میں موجود ہیں، مختلف رنگوں کے اندر کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ لوگ اسلام کا ٹائٹل اور مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال کر کے وہ کس طرح آپ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے مشن سے ہٹا رہے ہیں۔ آنکھیں کھول کے رکھیے خدا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔